باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. سورہ مومن کی آیہ نمبر 61 سے میں نے تلاوت کی چند آیات. اس سے پہلے آیہ نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے ادعونی، اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو دعا مانگنے کا حکم ہے اور اللہ کا حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے کہ دعا اللہ سے کرنی ضروری ہے، واجب ہے. اور پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب اللہ حکم دیں تو حکم کی تعمیل واجب ہے، قبول نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمیں تو حکم ہے کہ دعا مانگو، اس لیے دعا کا مانگنا تو واجب ہوا. اور پھر قبولیت کا وعدہ ہے تو پھر بھی دعا نہ مانگی جائے تو بدنصیبی ہے. یعنی اللہ قبول بھی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں پھر بھی کوئی نہ مانگے تو بدنصیبی ہے. تو ایک طرف وجوب ہے، ایک طرف اگر نہ کیا جائے اس پہ عمل تو بدنصیبی کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ سخت وعید اور ڈراوا ہے کہ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ضرورت نہیں سمجھتے مجھ سے مانگنے سے، ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا. تو اب دیکھیے کہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہوئی، کتنی ضروری ہوئی. لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک دعا تو فرض ہے جو سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں، وہ نماز کا حصہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو دعا فرض ہے، ایسی دعا کہ اس کے بعد تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور ایک دعا سنت اور مستحب ہے، وہ بھی نماز کے آخر میں جب تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی دعا منتخب کر لو پڑھنے کے لیے، کوئی دعا بھی منتخب کر لو پڑھنے کے لیے. تو یہ فرض تو نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے. اس کے علاوہ پھر اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، اپنی مشکلات میں اللہ سے دعائیں مانگنا یہ مستحب دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال دعا کا ذکر تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت میں دعا کے لیے دو لفظ ہے، ادعونی جس کا معنی ہے دعا، آگے کا الذین یستکبرون عن عبادتی، تو وہاں عبادت کا معنی بھی دعا ہے. عبادت کا معنی تو معلوم ہوا کہ دعا مستقل عبادت ہے، دعا مستقل عبادت ہے.
اور دوسری بات یہ کہ دعا ہماری ضرورت بھی ہے، ہم فقراء ہیں، محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب لوگ اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو، خود اپنے وجود میں محتاج ہیں۔ اللہ نے وجود بخشا ہے، جی کوئی کچھ بنا نہیں سکتا، سب اللہ نے بنایا ہے، اور پھر اس وجود اور جسم کو باقی رکھنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کی بقا کے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، کھانا پینا، جی ہوا، جتنی بھی چیزیں بقا حیات کی سب اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو وجود کے آنے میں بھی محتاج، وجود کو موت تک باقی رکھنے میں بھی محتاج۔ تو قدم قدم پہ آدمی اللہ کا محتاج ہے، وہ بادشاہ ہے تو محتاج ہے، وہ پبلک کا آدمی ہے تو محتاج ہے، عالم ہے تو جاہل ہے تو محنتی ہے تو جی محنت، ہر انسان خدا کا محتاج ہے۔ تو جب محتاج ہیں تو محتاج کا تو کام ہی کیا ہوتا ہے کہ غنی سے مانگے، اور غنی فقط اللہ ہے۔ جن کو ہم غنی کہتے ہیں وہ بھی اس کے محتاج ہیں، جن کو ہم غنی کہتے ہیں وہ بھی اس کے محتاج ہیں۔ تو ایک ذات جو محتاج نہیں اور غنی ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو چاہیے کہ ہر وقت خدا سے دعا مانگی جائے، اور دعا کے لیے دیکھو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، نہ وضو شرط ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، نہ بیٹھنا، بیٹھے ہیں لیٹے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے الفاظ ہی بولتے رہیں، دل میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل عبادت ہے، آسان ترین عبادت ہے کسی پابندی کے بعد۔ تو دعا اللہ سے ہر وقت کرنی چاہیے۔ اور پھر دعا کی قبولیت کے خاص اوقات بھی ہیں، جیسے فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک آدمی موجود نہیں وہ غیر موجود کے لیے، غائب کے لیے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، بادشاہ عادل ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کئی لوگ ہیں مستجاب الدعوات، اور کئی جگہ ہیں جہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، حرمین شریف میں جگہ جگہ ایسی ہیں کہ قبول ہوتی ہے۔ تو اوقات ہیں، تو حضور سے پوچھا کن اوقات کی دعا زیادہ اللہ سنتے اور قبول کرتے ہیں؟ کہا ایک جوف اللیل الآخر، رات کا پچھلا پہر، سحری کے وقت کی دعا، اور دوسرا فرمایا فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ تو بہرحال اہتمام کرنا چاہیے اللہ سے مانگنے کا۔ اب جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں پھر اللہ دلائل قدرت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قادر ہے، اور کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، کتنی اس کی نوازشیں ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنایا رات بنائی۔ یہ نظام تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے گراں قدر نعمت ہے۔ رات کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کرو، اور اپنے دن بھر کی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کرو۔ کیونکہ جب آدمی کام کاج کرتا ہے تو اس کی جسم کی قوتیں تحلیل ہوتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں۔ اگر وہ مسلسل کام کرتا رہے تو زندگی جلد ختم ہو جائے گی، قوتیں مزمحل ہو جائے گی، کام کا نہیں رہے گا۔ مسلسل اگر وہ جاگتا رہے گا تو دماغ پہ بوجھ پڑے گا، نظروں پہ بوجھ پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، آدھا نظام کام کے لیے، آدھا نظام آرام کے لیے، ایک رات ہے ایک دن۔ تو دن بنیادی طور پہ رات آرام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور والنہار مبصرا، دن دیکھنے کے لیے ہے، یعنی مطلب ہے کہ دن میں دیکھ بھال کے آپ کام انجام دو۔ تو دنیا میں اکثر کام دن ہی کو ہوتے ہیں،
پہلے زمانے میں تو سارے کام دن ہی کو ہوتے تھے، زندگی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، ضروریات اتنی زیادہ نہیں تھیں، تو لوگ صرف دن کو کام کرتے تھے اور بس مغرب کے بعد اسٹاپ ہو جاتا تھا۔ نہ ان کے پاس روشنی کے انتظام تھے، نہ ان کے پاس اتنی گمبھیر زندگی تھی کہ رات کو بھی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، نہیں، بلکہ مختصر زندگی، رفتہ رفتہ زندگی بڑھتی گئی، ضروریات بڑھتی گئیں۔ اب ہمارا دور ایسا ہے کہ صرف دن ہی کام کے لیے کافی نہیں، اب رات دن مشین کی طرح انسان چل رہے ہیں، مشین کی طرح چل رہے ہیں، رات کو بھی کام ہو رہے ہیں، دن کو بھی کام ہو رہے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو 24 گھنٹے تسلسل سے جاری ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، جی، تو اب چلانے والے تو آدمی ہیں، ظاہر بات ہے کہ اب یہ کام شفٹوں میں چلتے ہیں، دن کی شفٹ، رات کی شفٹ، تو وہ لوگ جو رات کو کام کرتے ہیں ان کو دن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آرام بہرحال ضروری ہے، آرام ضروری ہے، لیکن جو رات کے آرام کی بات ہے وہ دن کے آرام میں وہ نہیں۔ دن کو آپ 6، 8، 10 گھنٹے بھی سو جائیں، رات کو 2-3 گھنٹے بھی سو جائیں تو مقابلہ نہیں، اس سے کہ قدرت نے وہ آرام کے لیے وقت وہ مقرر کیا ہے نا، تو ہماری مجبوریاں تو الگ ہیں، لیکن اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اس لیے کوشش کی جائے کہ رات کو ہی آرام کیا جائے، اور فقط رات کو آرام ہی نہیں، رات ایک سکون کی چیز ہے، تو رات کی عبادت میں بھی سکون ہوتا ہے، سارے خیالات ادھر ادھر کے نکل جاتے ہیں، جب آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو ذہن بالکل سکون میں ہوتا ہے، پوری توجہ ہوتی ہے۔ دن کو تو کاموں کے بکھیڑے میں خیالات بھی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو عبادت تو دن کو بھی کی جاتی ہے، لیکن رات کی عبادت بڑے سکون کی ہوتی ہے۔ تو اچھا، پھر رات سکون کے لیے بنائی ہے، اگر رات میں کسی کو سکون نہ ملے تو معلوم ہوا کہ رات کا فائدہ اس کو نہیں ہو رہا۔ اللہ فائدہ بتا رہا ہے کہ رات سکون کے لیے، اگر رات کو کسی کو سکون نہیں مل رہا تو مقصد یہ ہے کہ ہاں جی، دیکھیے 3 چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سکون کے لیے ہیں۔ ایک، گھر سکون کے لیے، اسی گھر کو کہتے ہیں سکنا، گھر کے کیا کہتے ہیں؟ سکنا، یعنی سکون کے لیے ہے کہ دن بھر کام کریں، گھومیں پھریں، رات کو گھر میں سکون آتا ہے، واپس آئیں۔ دوسرا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اگر خدا نخواستہ بیوی سے سکون نہیں ملتا تو مقصد پورا نہ ہوا، اور رات سکون کے لیے، اگر رات میں سکون نہیں ملتا تو مقصد پورا نہ ہوا۔ تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھ کے حالات اس طرح بنانے چاہیے کہ جن چیزوں کو جس غرض کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ غرض پوری ہو، رات میں سکون آئے، گھر ایسا بنائیں کہ اس میں سکون آئے، جی، اور بیوی سے سکون آئے، اس لیے کہ ان کے لفظوں میں سکون کا لفظ ہے، سکنا، دن دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ آج کی زندگی دن رات چل رہی ہے، پھر بھی ساری دنیا میں مجموعی لحاظ سے دن کو کام زیادہ ہوتے ہیں رات کی نسبت سے، اگرچہ ہم نے رات کو بھی دن بنا رکھا ہے، روشنیاں ہیں، کام ہیں، لیکن پھر بھی جتنے کام دن میں ہوتے ہیں نا وہ رات میں نہیں ہوتے۔ اب کھیتی باڑی تو دن ہی میں ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو مارکیٹیں کھلتی ہیں، بازار کھلتے ہیں، تو دن کو ہی سارے کھلتے ہیں، رات کو تو شاد و نادر ہی کوئی 24 گھنٹے کا ہوگا، بہت ضروری ہوگا۔ اسی طرح پڑھائی ہے تو رات کو تھوڑے ٹائم پہ ہوتی ہے، باقی اسکول کالج جتنے بھی مدارس ہیں دن ہی کو کھلتے ہیں، تو میجر کام جو ہے وہ دنیا میں دن ہی کو ہوتا ہے۔ یہ نظام جو دن رات کا ہے، فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، اسی لیے ان کے لیے دن رات کا نظام قائم کیا، یہ خدا
شے، ہر چیز کو پیدا کرنے اٹھا رہے ہو، تم بھولے ہو تو ہم یاد دلائیں، لیل و نہار کا خالق، ہر چیز کا خالق یہ ہے تمہارا رب، تم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی نشانیوں کو نشانی نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ، پھر جہاں جاتے جاؤ، ٹھوکریں کھاؤ، ہم تو تمہیں دربار بتا رہے ہیں، ہم بھی جانے دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اس دربار کو چھوڑ کر اگر اور طرف گئے تو نصلی جہنم، ہم پھر اس کو ٹھکانا بھی دوسرا ہی دیتے ہیں۔ اب ایک اور نشانی، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین تمہارے لیے بنائی ٹھہرنے کے لیے، قرار کے طرح ٹھہرنے کے لیے، تو زمین تمہارے لیے بنائی، زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے بنائی، یہ گھر ساز و سامان سمیت کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا، تو زمین تمہارے لیے بنائی، اور کیوں بنائی؟ قرارن، تمہارے ٹھہرنے کے لیے بنائی، اور والسماء بنا، آسمان کو اس کی پر چھت بنایا، خیمہ بنایا، تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک گھر ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ، انسان کی تمام ضروریات اس گھر میں مہیا ہیں، اس کو اس گھر سے نکل کے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ نے اس گھر میں رکھا ہے۔ جیسے اس کے بعد کی صورت میں اللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ زمین آسمان 6 دنوں میں بنائے، کس طرح بنایا، فرمایا 2 دن زمین میں، 2 دن زمین بنائی، 2 دن زمین کے اندر تمام خزانے بھر دیے جو انسانوں کی ضرورت کے تھے، 2 دن اس میں بھر دیے، اسٹور بھی بنا دیا اس کو، ویئر ہاؤس بھی بنا دیا اس کو، کہ انسانوں کی تمام ضروریات اس زمین میں، تب جا کر آسمان بنائے 2 دن میں، تو 4 دن میں زمین کے خزانے، اور 2 دن میں آسمان، 6 دن میں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی، وہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ تو یہاں تک آ کہ زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی، معلوم ہے کہ انسان مستقل طور پہ زمین سے ہٹ کے کہیں ٹھہر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہم سفر میں فضاؤں میں اڑتے ہیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، آخر لینڈ کرنا پڑتا ہے، آخر لینڈ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرار یہی ہے، زیادہ عرصے تک ہم فضا میں نہیں رہ سکتے، اور اب تو سیاروں میں جگہ تلاش کر رہے ہیں، جی مریخ پہ ہے اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے وہ تمہارے قرار کی جگہ نہیں بنائی، زمین قرار کی جگہ بنائی ہے، تم بے شک جاؤ تماشا کر کے آؤ، لیکن وہاں تمہارے رہنے کے لیے سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سفر کریں جی اور اربوں ڈالرز میں صرف بھی کریں، لیکن وہ تمہارے قرار کی جگہ نہیں ہے، تم کھانا یہاں سے لے کر جاؤ گے، ہوا یہاں سے ساتھ لے کر جاتے ہو، تو وہاں قرار کی جگہ نہیں ہے۔ اب تک کتنا سیاروں پہ خرچ کیا ہوگا کوئی اندازہ ہے آپ کو، لیکن سوائے یہ کہ وہاں سے چند پتھر اور مٹی لے آئے یا چند تصویریں لے کر آئے، کچھ حاصل ہوا؟ اگر اتنی ہی دولت یہاں صرف کی جاتی تو اس کو آپ بہت فائدہ ہوتا مخلوق کے خدا کو، لیکن چلو اپنی تحقیقات ہیں، ہم اس میں نہیں کہتے کہ کیوں جا رہے ہیں، ضرور جائیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا زمین ہے قرار کی جگہ، دوسری کوئی جگہ قرار کی نہیں ہے، انسان اسی کو بس سکتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں تیرے لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے، لیکن ہم جو ہے وہ جہاں کے لیے بن گئے، جہاں ہمارے لیے تھا وہ مخدوم تھا، ہم مخدوم تھے وہ خادم تھا،
چھت بنایا، اور وصورکم تمہیں شکلیں دیں، تمہیں شکلیں دیں، شکلیں تو اور چیزوں کی خدا نے دی ہیں، اور مخلوق کی بھی شکلیں ہیں، جاندار ہیں، نباتات ہیں، حیوانات کی کئی قسمیں، ہر ایک کی پیاری پیاری شکلیں ماشاءاللہ، لیکن کسی کی شکل کو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں شکل دی ہے، کسی مخلوق کو نہیں کہا تمہیں شکل، اور پھر فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کتنی پیاری شکل تم کو دی ہے، یہ احسان جزا ہے، یہ سارے احسانات ہیں، رات کا احسان، دن احسان، زمین احسان، آسمان احسان، اور تمہیں جو شکلیں دی ہیں وہ چن کر سب سے پیاری شکل جو ہے نا وہ تم کو دی ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ فلاں چڑیا کی شکل اچھی ہے، ہرن کی شکل اچھی ہے، فلاں جانور کی شکل اچھی ہے، بے شک ہیں اچھی شکلیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور شکل کو احسن صور نہیں کہا، سب اسی کے حکم سے بنتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں بناتا ہوں، ساری مخلوق اس نے بنائی ہے، لیکن نہیں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو بولا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہارا ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، هو الذی اللہ بناتا ہے، میں بھی کہا کہ تمہاری صورتیں بنائیں تو کتنی اچھی صورتیں بنائیں، اور ایک صورت ہی انسان کی صورت پہ بنا دی ہے، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کے درخت اور پھل کی قسم، وطور سینین اور اس پہاڑ کی قسم جس پہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوئی، نبوت دی، طور سینین، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس بلد امین کی قسم جس کو تمہارا کعبہ بنایا، جس کو روئے زمین پہ سب سے زیادہ احترام دیا، اس شہر کی قسم، یا اللہ چار قسمیں، کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم سے خوبصورت کسی کو نہیں بنایا، لقد خلقنا، لقد چار قسمیں اپنی جگہ، لام تاکید کا اپنی جگہ، قد تاکید کا اپنی جگہ، چھ تاکیدیں، چار قسمیں، دو تاکید کے رکھ، لقد خلقنا الانسان، یقیناً بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، سب سے اچھے ڈھانچے میں، سب سے اچھے سانچے میں، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، قسمیں اٹھا کر تم سے زیادہ حسین پیدا نہیں کیا، تو بدے سے بدا آدمی بھی ہونا، سیاہ سے سیاہ آدمی بھی ہونا، ہماری نظروں میں بد سے بد شکل انسان کیوں نہ ہونا، مگر وہ باقی سب سے زیادہ حسین ہے، کیونکہ اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ نہیں کہہ رہا، بات وہ نہیں ہے کہ چمکدار تو سورج زیادہ ہے، پھر چاند زیادہ ہے، پھر ہم سے ستارے زیادہ چمکدار ہیں، پھر ظاہری شکل کے لحاظ سے کئی جانوروں کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، پھولوں کو دیکھو تو ماشاءاللہ ایک ایک پتی ہے، تو ظاہری طور پہ دیکھو کہ وہ انسان کے مقابلے، لیکن جو کشش انسان کے چہرے میں ہے کسی چہرے میں، آدمی کے چہرے میں جو اللہ نے حسن کی کشش رکھی ہے کسی چہرے میں، آپ حسین سے حسین چیز کو دیکھیں 2 3 4 دفعہ آپ اکتا جائیں گے، یار یہ تو بار بار دیکھا ہے، تو بار بار دیکھا، کسی بھی چیز کو دیکھیں تو 2 4 5 دفعہ کے بعد کہتے ہیں بس یہ کافی دیکھا ہے، لیکن کبھی ماں باپ کو دیکھا تو کبھی یہ تو روزانہ دیکھتے ہو اس کو، اور کبھی آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں یہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، کبھی کہا ہے، اور اپنے بارے میں بھی آپ نے تو
کہ ہر کمرے میں آئینہ رکھا ہوا ہے، ادھر سے دیکھتے تو دیکھتا ہوں، ادھر سے جاتا ہوں، باتھ روم میں بھی رکھا ہوا ہے نا بھائی، کیا بات ہے، ادھر بھی دیکھتا ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں، میں اکتاتے ہوں کیوں؟ یہ اکتانے والی چیز نہیں ہے، یہ کشش ہے قدرتی۔ آدمی آدمی کو دیکھنے سے نہیں تھکتا، آدمی خود کو دیکھنے سے بھی نہیں تھکتا۔ یہ وہی حسن ہے، شاید آئینہ اسی کی تکمیل کے لیے ہی ایجاد ہوا ہے۔ باقی مخلوق کے پاس بھی کبھی آئینہ ہے، وہ دیکھتے ہیں بلا یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن، بہترین صورت تم کو دی۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ یا منصور عباسی یا بارہ خلفاء اور عالم بھی ہوتے تھے، تو ان کا ایک مصاحب ایک دوست تھا موسیٰ بن عیسیٰ، وزیر تو شاید نہیں تھا لیکن وزیر جیسا درجہ تھا، تو دوستانہ تعلقات تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر کے صحن میں رات کو بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی، تو رات کی فضا تھی، اندھیرا تھا، خوب آب و تاب سے چاند چمک رہا تھا۔ ان کی کوئی گپ شپ میں یا کوئی انبن میں کہ بیٹھا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ بیوی اسی وقت اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ بس بات ختم ہوگی، تم نے 3 طلاق دے دی، یہ بات ختم، کیا رہا نہ تو میرا نہ میں تیری۔ وہ بھی پچھتائے کیا گیا۔ صبح اٹھا تو خلیفہ کے پاس گیا کہ امیر المومنین رات کو تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، کیا یہ قصہ ہو گیا۔ امیر المومنین خود بھی تو عالم تھا لیکن ظاہر بات ہے وہ خلیفہ تھا، کوئی مفتی تو نہیں تھا۔ اس نے کہا شام علماء کو بولا کہ پوچھ لیتا ہوں، تو علماء کو بولا کہ یہ اس سے ایسی بات ہوئی ہے، ایسی شرط لگائی ہے، تو کیا بنے گا؟ کچھ حضرات نے جو سوچا نہیں تھا بے تعمل ان کا طرح تو ہو گئی ہے، کہاں اس کی بیوی، کہاں چاند کی چاندنی، تو ہوگی بات۔ لیکن ایک سوال ان مفتیان کرام نے جو جلد بازی نہیں کی، انہوں نے پورا سوچا سمجھا، قرآن کی آیت میں غور کیا، انہوں نے کہا جی طلاق نہیں ہوئی، اس کو گھر بھیج دو، یہ میاں بیوی طلاق ہوئی۔ دوسرے نے کہا کیسے نہیں ہوئی؟ امیر المومنین نے کہا جی کیسے نہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ چمک دمک دیکھتے ہو، اللہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، آپ چمک دیکھتے ہو، اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سب سے اچھا انسان ہے، سب سے خوبصورت انسان ہے، تو لہذا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اعتراف نہیں۔ آپ دوسروں کی تو ٹھیک ہے، واقعی بات ہے، ہم نے تو صرف چمک کو دیکھ کے فتویٰ دے دیا تھا، اور بات تو یہ حقیقت ہے انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں احسان کے طور پہ کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور سب سے اچھی صورت بنائی ہے تمہیں دی ہے، اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، باقی حیوانات بھی کھاتے پیتے ہیں، درخت اور پودے بھی کھاتے پیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں آپ، جو ادھر کی گندگی غلازت ہوتی ہے وہ ان کی خوراک ہوتی ہے، باقی جانور بھی چیزیں کھاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، جی صفائی ستھرائی کا انتظام ان کے یہاں نہیں ہے، کچے پکے کی تمیز نہیں ہے، لیکن اے انسانوں ہم نے تم کو پاکیزہ خوراک دی ہے، کھانے کے لیے پاکیزہ، تم سے بچتا ہے، تم سے ناکارہ ہوتا ہے تو اوروں کو ملتا ہے، لیکن چھانٹ کر خوبصورت اور اچھی غذا، ذائقے دار غذا وہ تمہاری ہوتی بنائی ہے۔ تو دیکھیے ہر چیز کی غذا ایک ہی ہے، جو پتے کھاتے ہیں سو پتے کھاتے ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں وہ گھاس ہی کھاتے ہیں، جی جو مٹی چاٹتے ہیں وہ مٹی ہی چاٹتے ہیں، ہر مخلوق کی جو دانہ چگتا ہے وہ دانہ ہی چگتا ہے، چینج نہیں، جب سے پیدا ہوئے ایک ہی غذا ہے۔ ہماری غذا میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں،
ایک تو چھانٹ کر دانے نکالتے ہیں، پیستے ہیں، اس کا بھی بھوسا الگ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو روٹی کو بناتے ہیں، پکاتے ہیں، اس میں مرچ، اس میں یہ نمک ڈالتے ہیں ذائقے کے لیے، پکاتے ہیں، پھر سالن کو دیکھیے، جانور ذبح کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، ہڈیاں الگ کرتے ہیں، گوشت کو دھوتے ہیں، چربی الگ کرتے ہیں، اور خالص چیز کو پھر پکاتے ہیں، اس میں پھر مسالے ڈالتے ہیں ذائقے کے لیے، سالن بناتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ساگ سبزیاں ہیں، ان کو کاٹ کے لاتے ہیں، ان سے زائد چیزوں کو الگ کرتے ہیں، پھر اس کو دھوتے ہیں، اس کو خوب پکاتے ہیں، اس میں بھی ذائقے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں۔ تو ہر غذا صاف ستھری اور عمدہ جو ہے نا وہ انسان کھاتا ہے، باقی جو زائد چیزیں ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں، وہ بکریاں کھا جاتی ہیں، گائے کھا جاتی ہے، بھینس کھا جاتی ہے، اور بھی جانور کھا جاتے ہیں۔ تو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی، سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت و شرافت والی مخلوق بنایا ہے۔ سارے انسان باقی مخلوق کے لحاظ سے کرامت و شرافت والے ہیں، کچھ کی کرامت صرف دنیا کی حد تک ہے، آگے معاملہ خراب ہے، اور کچھ بندگان خدا کی یہاں بھی کرامت ہے، آگے تو اور بڑھ کے کرامت ہو جائے گی ان کی، جو عالی ایمان ہے۔ لیکن اس جہان کے لحاظ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر بنی آدم کو ہم نے کرامت و شرافت، عزت و افتخار والا بنایا ہے۔ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وہاں بھی کہا ان کو پاک روزی ہم نے دی، پاک روزی دی۔ اب اس پاک میں حلال حرام والی بات اس لیے نہیں کہ کیونکہ وہ روزی دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں جو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، لیکن اس پاک سے مطلب ہے کہ باقی مخلوق کے لحاظ سے صاف ستھری غذا، صاف ستھری غذا۔ اور فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق پر انسان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا احسان، ذالکم اللہ ربکم، پھر فرماتے ہیں ان احسانوں والا اللہ تمہارا رب ہے، یہ چیزیں تمہیں دینے والا اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، سو برکتوں والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، برکتوں والا ہے اللہ، برکت دہندہ ہے اللہ، برکت دے گا۔ هو الحی، زندہ تو بس وہی ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ اوروں کو زندگی بخشتا ہے، اوروں کو زندگی دیتا ہے، اور یحیی و یمیت، موت بھی اس کے ہاتھ میں، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، لیکن خود حی، خود حی زندہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کر اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ، اس لیے اسی سے دعا مانگو، اسی سے دعا مانگو، اور دعا بھی کیسے؟ مخلصین لہ الدین، ایسی دعا کہ اس کے دین کو خالص کر کے دعا مانگو، توجہ سے دعا مانگو، مانگنے کے انداز سے دعا مانگو، دعا مانگو، دعا پڑھو نہیں، دعا مانگو۔ دعا پڑھنا بھی اچھا ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، دعا پڑھنی بھی ٹھیک ہے کہ وظیفہ ہے، لیکن دعا مانگو تو کسی مانگنے والے کو دیکھو کیسا مانگتا ہے، لگ لبٹ کے مانگتا ہے، جی منہ بنا کے مانگتا ہے، کبھی کبھی آنسو بہا کے مانگتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے بائیں سے بھی آتا ہے، جی کہ میں جناب آپ کا دامن میں نے چھوڑنا نہیں، کچھ لے ہی کے جاؤں گا، جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مانگنے والے بھی عجیب ہیں، تھوڑا دن تو لیتے ہی نہیں کہ اس سے کیا ہوگا، پھر اس سے کیا ہوگا، اس لیے کہ ماشاءاللہ ان کی گاڑی چلتی رہتی ہے،
کئی مانگنے والے پیشہ ور ہیں، مانگنا پیشہ، جو حاجت مند ہیں مانگنے والے وہ تو بہت کم ہیں، اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بزنس بھی چلتا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کماتے ہیں ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، کرائے بھی دینے پڑتے ہیں، بہت کم بچتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں دینا پڑتا ہے، لینا ہی لینا ہے، تو کیا ضرورت ہے پھر مصیبت پڑنے کی؟ تو اس لیے مانگنا پیشہ ہے۔ پرانی بات ہے، انڈیا کی بات ہے، ایک دفعہ کہیں پول کھل گیا کہ کچھ بھکاریوں کی بسکٹ فیکٹری نکلی، بسکٹ فیکٹری کچھ بھکاریوں کی، کہ وہ فیکٹری بھی چل رہی ہے، بھیک کے مانگے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کراچی کی بات ہے، وہاں 11 نمبر کی ایک بس چلا کرتی تھی کلفٹن سے مہاجر کے 11، تو ان میں ایک بس کی بھکاری، کہتے ہیں کہ وہ اپنے کنڈکٹر سسٹم بھی ہے، کنڈکٹر جو مسلم کرتا ہے ٹکٹ والے ہوتے ہیں، تو اپنے کنڈکٹر سے کہتا تھا کہ چلو آج رات کو دیکھیں گے کہ تمہاری 11 زیادہ کماتی ہے یا میری 11 زیادہ کماتی ہے، میری 11 کمانا میرے 2 پاؤں، میں بھی دن کو چلوں گا اور تمہاری 11 بس بھی چلے گی، تو رات کو آ کر گنے کے کیش تم نے زیادہ کمائی یا میں نے کمایا، تو واقعی بھی رات کو جب آ کر کمایا تو اس کی آمدنی زیادہ تھی، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو باہر تو بادشاہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ باہر کوئی بھی ہے اللہ کو پکارو، مشکل پڑے تو پکارو، ضرورت پڑے تو پکارو، کچھ نہ پڑے تو بھی پکارو کہ یہ عبادت ہے، لیکن پکارو تو مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو خالص کر کے پکارو، دل کی لگن سے پکارو، جی یقین کامل سے پکارو، کیونکہ جو یقین سے نہیں پکارتا اللہ اس کی پکار کو بھی رہنے دیتا ہے، یقین سے مخلصین لہ الدین، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سب تعریفیں اس کی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ تو اخلاصی کا معاملہ ہونا چاہیے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو یہ چند آیات قدرت بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی طرف لوگوں کو توجہ دلائی کہ تم مجھے بھول کے کہاں جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا رب، یہ نعمتیں دینے والا رب، اور آخر میں بتایا کہ اپنی عرضیاں اسی کے سامنے پیش کرو۔ اب دوسرے انداز سے فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانے نہ مانے، یہ اس دربار میں آئیں یا نہ آئیں، کہیں آئیں یا نہ آئیں، آپ اپنے بارے میں اعلان کر دیں کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، خدا کو چھوڑ کر جن کو تم نے خدا بنایا ہے، اور جو تم ان کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں، مجھے تو منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، دلائل آ چکے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا، ادھر سے ہی سب کچھ ملتا ہے، لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں، تم کے تو نہیں ملتا، ہم گئے تھے تو ہمیں تو ملا ہے، کہتے ہیں تم کے تو نہیں ملتا وہاں سے، ہم تو گئے ملا ہے، اور وہ سلسلہ بھی یوں چلتا ہے، بھئی آپ کو بخار ہے، مجھے بخار دوائی کی، میں تو فلاں مزاج پہ گیا تھا، مجھے تو شفا ہو، مجھے تو شفا ہو، وہ اور کچھ نہیں کہتے، اس کے دل میں پڑی تھی آپ اس کو شفا ہوئی تھی، ادھر تو میں فیسی بھی دے رہا ہوں، دوائی بھی کھا رہا ہوں، کچھ نہیں کر رہا ہوں، چلو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو بات تو عقیدے سے ہوتی ہے، جب عقیدت ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے، تو کرنے والا تو وہی ہے، کرنے والا وہی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے ہو گیا، یقین سے ہو جاتا ہے، اب یہ جاتا ہے
اس کا بھی کچھ بن گیا، اب وہ بات پھیلتے 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 وہ صاحب مشہور ہو جاتے ہیں، جس کا بخار نہ اترے وہاں جائے گا۔ اسی طرح اولاد نہیں ہوتی، ادھر سارے کام کرنے کے بعد نہیں ہوتی، پھر کوئی شیطان کی شکل میں بھی انسان آ جاتا ہے، انسان بن کے آ جاتا ہے شیطان، وہی کہ اور کوئی نہیں ملے تو وہی کہتا ہے کیوں مارے مارے پھرتا ہے، بولا وہاں جاؤ تو کام ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان، وہ شیطان ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، یہ رستہ بتا کے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، ہوشیار ہو، اے بسا ابلیس روح آدم ہست، بس باہر دست نہ بائے داد دست۔ کبھی کبھی انسانی شکل میں ابلیس آتا ہے، کہتا ہے میں پیر ہوں، شکل بھی ہویا جیسا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ کیا پتا کون ہے، پہلے تحقیق کرو واقعی وہ ہے کوئی اللہ والا ہے، یا ایسے اس نے کہہ دیا گڑیا بنا دیا آپ نے کہا ہاتھ دے دو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آدمی کوئی نہیں ہوتا، ابلیس انسانی شکل میں آتا ہے، اور کہتا دیکھو کیوں مارا مارا کرتا آدمی تو بھلا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ جو کہتا ہے تو ہوتا، اب وہ لائن لگ جاتی ہے، تو چند دنوں کے بعد میں شہرت ہو جاتی ہے، بچے وہاں سے ملتے ہیں، بخار وہاں اترتا ہے، نوکری وہاں سے ملتی ہے، اللہ کو بھول گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فما بکم من نعمت فمن اللہ، دیکھو ملتا جو بھی ہے میرے پاس سے ملتا ہے، تم وہاں جاؤ تو میں دیتا ہوں، وہاں جاؤ تو میں دیتا ہوں، وہاں جاؤ تو ملتا میرے ہی پاس سے ہے، تم کہتے ہو فلاں سے مل گیا۔ وہ بیچارہ خود جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ تو تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، یعنی چاہے وہ اللہ کا ولی ہے، ایک بندہ ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا، آپ جنازہ نہیں پڑھتے ولی کا، شہید کا نہیں پڑھتے، جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد جی ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس باعد بينه وبين الخطايا كما بعدنا بين المشرق والمغرب وابدل دار خير من داري وآل خير من داري وزوج خير من زوجي مني وادخله الجنة وأعيذه من فتنة القبر والنار، یا اللہ اغفر لنا حینا میتنا، کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، جنازے کی اصل دعائی کو ہے نا، تو یہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ جب مر گیا آدمی تو اب وہ خود دعاؤں کا محتاج ہو گیا، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ شہید ہے، چاہے وہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، عام مسلمان ہے، تو ادھر تو آپ نے اس کی مغفرت کی دعا کی، ادھر سے قبر میں دفن کیا، تو پھر آپ اسے مانگنے کے چلے گئے، سوچیں گی بات، لیکن جب مت ماری جاتی ہے آپ نے سوچا کچھ نہیں، پھر بھی جب جاتے تو ہمیں تعلیم کیا ہے، قبر پہ جاؤ تو کیا کہو، اس سے نہیں مانگو السلام علیکم یا صاحب القبر، ایک ہے تو صاحب القبر، زیادہ ہے تو اصحاب القبور، السلام علیکم دعا دے رہا ہے، تمہیں سلامتی ہو اے قبرستان والو، تم پہلے جانے والے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخشے تمہیں بھی بخشے، تو ہر قبر پہ جا کر یہی دعا کی جاتی ہے، تو ادھر ان کی سلامتی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ادھر ہی کہتے ہیں ہمیں دو، بات یہ کہ ہم سوچتے وہ اللہ کا بندہ ساری زندگی تو خدا سے مانگتا رہا، اللہ کا محتاج تھا، اور آپ جا کر اسی محتاج سے مانگتے ہیں،
جو خود خدا سے مانگتا رہا اور آپ کو بھی رستہ بتاتا رہا. لیکن اب تو معاملہ الٹا بھی ہو گیا. یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے جو خدا کا رستہ بتاتے تھے, اسی سے مانگو, ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں. لیکن اب مسند ارشاد جن کے ہاتھوں میں ہے وہ الٹے. اسی لیے علامہ اقبال اسی بات کو روتے رہے. میراث میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد, میراث میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. سمجھے بات؟ تو اب جو نالائق پیچھے بیٹھے ہیں گدی نشین, جن کو خود بھی دین کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ تو یہی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ جو تھے نا جن کے ہم جانشین ہیں, ان سے ہی مانگو. خود بھی غلط رستہ بتائیں. وہ کہتے تھے جو قبر میں, وہ کہتے تھے اس سے مانگو, ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں. لیکن وہ چلے گئے, اب گدی نشین ہے. تو باپ کے بعد بیٹا ہے, بیٹے کے بعد پوتا ہے, کوئی قابل آدمی تو ہے نہیں. تو اب ان کو تو کوئی رستے کا پتہ نہیں, تو کہتے ہیں جی انہیں سے مانگو, ہم بھی ان سے مانگتے ہیں. سلسلہ خراب ہو گیا. تو اللہ سے مانگو. مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی بات کروں, ان کو پکاروں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, جبکہ میرے پاس وعدے دلائل بھی آ چکے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہی کرتا ہے. وہ امیر کو رسول رب العالمین, تم مانو نہ مانو, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو جاؤں, اس کے سامنے جھکنے والا ہوں. یا اسلم سے دین اسلام اور آدمی اسلم کو نا اطاعت, کہ اس کو اطاعت گزار ہو. اب ہے اور اللہ اپنی قدرتی نشانی بتا, هو الذی خلقکم من تراب. دیکھو اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا, اور بنایا مٹی سے, لیکن بنایا شاہکار, بنایا مٹی سے جو سب سے کمزور چیز ہے, پس چیز ہے, متوازی چیز ہے, پاؤں میں رگڑی جانے والی چیز ہے, ہر گندگی ڈالو تو برداشت کرتی ہے, برداشت اتنی زمین میں. ایسی چیز سے تو تمہیں بنایا, اور بنایا اتنا اعلیٰ کہ نوریوں سے سجدہ کرایا. نور سے پیدا ہونے والوں کو سجدہ کرایا, تم کو اتنا شرف دیا. کمال کو نام اس کا ہے. سونے سے بنایا ہوتا, چاندی سے بنایا ہوتا, کسی اور قیمتی دھات سے بنایا ہوتا تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. کمال تو یہ ہے کہ مٹی سے بنایا آدم کو, تمہیں پھر مٹی سے ملنے والی غذا کے ایک قطرے سے بنایا, اور اتنا شاندار بنایا کہ جب پیدا ہوئے تو چومنے لگ گئے سارے. پیدا ہوتے ہی آتے ہی سب چومنے لگ گئے. پیار اتنا دلایا, شرف اتنا دیا. تو پہلے انسان, پھر اس کے بعد نسل کو ایک قطرہ بوند سے, ایک بوند سے, ایک قطرے سے بنایا. وہ قطرہ بھی کیسے بنایا؟ پہلے تو قطرہ مٹی سے بھی زیادہ گندا. مٹی پھر پاک ہے, عاجز ضرور ہے, مسکین ضرور ہے, لیکن ہے تو پاک ہے جب تک کہ گندگی نہ پڑے اس پر. لیکن اس سے بننے والا, اس میں پیدا ہونے والی غذاؤں سے, کھانے سے بننے والا قطرہ تو بذات خود ہی ناپاک ہے. اور اتنا ناپاک ہے کہ وہ نکل جائے تو صرف ہاتھ پاؤں دھونے سے پاک نہیں ہوتا, سارا جسم ہی پاک کرو. ٹھیک ہے, کپڑے پہ لگ جائے اس کو دھو, جسم پہ لگ جائے اس کو دھو, پھر پورا بدن دھو. اس سے پھر تمہیں بنایا سب کو. وہ پھر کیسے چینج ہوا کا دوسری جگہ میں ثم جعلنا فی قرار مکین وَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. اس کو
کیا تم کو ایک بے قدر قطرے سے نہیں بنایا؟ بے قدر جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیا تم کو ایک بے قدر قطرے سے نہیں بنایا؟ پھر ثم جعل فی قرار مکین، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں پہنچا کے رکھ دیا، رحم مادر میں رکھ دیا، پھر ہم اس میں انقلاب کرنے لگے۔ ایک چلے تک وہ 40 دن تک قطرے کا قطرہ تھا، ثم من علقہ، ایک چلہ گزرنے پر اس میں ہم نے تبدیلیاں کر کے اس کو بنا دیا علقہ، جمع ہوا خون، پانی تھا تو جمع ہوا خون۔ آگے ہر چلے کے بعد جو تبدیلی ہے وہ سورہ مومنون میں ہے، یہاں زیادہ نہیں، کہ پھر اس کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی، اس کے اندر جسم کے اعضاء بنائے، پھر اوپر سے ہم نے کھال کی چادر چڑھائی، اور پھر چلتے چلتے ہم نے اس میں روح پھونکی تو جیتا جاتا انسان ہو گیا۔ لیکن یہاں حلقہ کے بعد ثم یخرجکم طفلا، پھر انقلابات کرتے کرتے ہم نے تم کو بچے کی شکل میں نکال باہر کیا، بچے کی شکل میں، طفل کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ۔ پھر ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں چھوڑا تربیت کرتے کرتے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، بچپن سے جوانی۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم نے اور آگے بڑھایا تو تمہیں شیخ بنا دیا، بوڑھا بنا دیا، بڑھاپے تک لے گئے۔ تو ایک تو ترتیب یہ ہے، وہاں سے چلا انقلابات ہوتے ہوتے بچے کی شکل میں آیا، بچے سے جوان، جوان سے بوڑھا، پھر سارے اس ترتیب سے نہیں جاتے، سارے اس ترتیب سے نہیں جاتے، کوئی وہاں تک جاتا ہے بڑھاپے تک۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی ان کو ہم واپس لے آتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں، موت دے دیتے ہیں۔ کوئی تو پیدا ہوتے ہی چند سانس لے کر ہی، کچھ پیدا ہی بغیر سانسوں کے آ جاتا ہے، کچھ بچپن میں چلا جاتا ہے، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کوئی ہی ہے جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ اگر سب بوڑھے ہو کے مرتے تو یہ مسجد بوڑھوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں 2-4 ہی ہیں، سب جوان ہیں، تو کہاں گئے باقی؟ پہلے ہی چلے گئے، بڑھاپے تک تو کوئی جاتا ہے، باقی تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اجلا مسمى، تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچو، اور مدت بھی اللہ نے خود مقرر کی ہے ہر ایک کی، کسی کے چند سال، کسی کے چند مہینے، کسی کے چند دن ہیں، کسی کے چند گھنٹے ہیں، کسی کے چند سال ہیں، تو ہر ایک اپنی اس مقررہ مدت جو وہاں سے طے ہو جاتی ہے، پیٹ سے ہی طے ہو جاتی ہے کہ کتنا جیے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ٹھیک اس وقت تک وہ جا کر پھر وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارا تم پر کیا ہوا احسان ہے۔ هُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی وہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ کبھی موت کے سارے اسباب پورے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی جواب دے دیتے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا مہمان ہے، اس کو گھر لے جاؤ، وہ سب پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، اور کسی کو فٹ کر کے بھیج دیتے ہیں، سارے ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر پہنچتا ہے تو ادھر سے جو ٹیسٹ پورا ہو جائے، ادھر کا ٹیسٹ پورا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک چلا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں، نیند میں چلے جاتے ہیں، جاگتے ہی۔ تو یہ اللہ کا مقرر وقت ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ ٹائم آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، آگے نہ پیچھے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ جب کسی کا بات کا فیصلہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں،
دینے میں دیر نہیں لگتی، انما یقول کن فیکون، کہتے ہو جاؤ، اسی لمحے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اتنا تیز رفتار نظام ہے اللہ کا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کن فیکون بس کر لیں۔ آپ کہتے ہیں بس کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک